فلپائن کے جنوبی علاقے میں 3 ہفتے بعد ایک بار پھر شدید زلزلے کی زد میں آ گیا ہے، جہاں اس مرتبہ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز زمین میں 65 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ محض 3 ہفتے قبل اسی علاقے میں آنے والے شدید زلزلے کے باعث 80 افراد لقمہ عدل بن چکے تھے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی میں اب شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اس وقت جاپان کے ہونشو جزیرے میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ یورپی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق جاپان میں آنے والے زلزلے کی شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کا مرکز زمین میں 20 کلومیٹر کی گہرائی تھا۔ خوش قسمتی سے دونوں ممالک سے فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ یوم عاشور کے موقع پر صوبہ پنجاب کے 24 اضلاع میں سیکیورٹی اقدامات کے تحت رات 10 بجے تک موبائل فون سروسز جزوی طور پر معطل رہیں گی۔ وفاقی وزارت داخلہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کی درخواست پر یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت راولپنڈی، سرگودا، حافظ آباد، گجرات، نارووال، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال اور رحیم یار خان 24 اضلاع کے صرف مخصوص جلوسوں اور مجالس والے حساس علاقوں میں موبائل سروس بند رہے گی۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر تمام اضلاع میں موبائل فون سروس معمول کے مطابق مکمل طور پر بحال رہے گی تاکہ عام شہریوں کو زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسرائیلی نژاد امریکی مواد تخلیق کار ٹال ڈوریک نے قدرتی حسن، لذیذ کھانوں اور خوبصورت سیاحتی مقام کے حوالے سے پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک قرار دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹال ڈوریک کے پاس دوہری شہریت ہے اور ان کی پرورش امریکہ کے شہر میامی میں ہوئی۔ انہوں نے حال ہی میں اسرائیلی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں پاکستان کے اپنے سفر کے تجربات شیئر کرتے ہوئے دل کھول کر تعریف کی اور بتایا کہ وہ دنیا کے متعدد ممالک کا سفر کر چکے ہیں، لیکن پاکستانی کھانوں کا ذائقہ، وہاں کے دلکش قدرتی مناظر اور بالخصوص پاکستانی عوام کا مہمان نواز رویہ انہیں سب سے زیادہ پسند آیا۔ واضح رہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کسی قسم کے سفارتی تعلقات قائم نہیں ہیں اور پاکستانی قوانین کے تحت اسرائیلی پاسپورٹ کے حامل شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد ہے۔ ٹیکنالوجی کی معروف عالمی کمپنی ایپل نے مارکیٹ میں اپنے متعدد مقبول ترین آلات کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد میک بک، آئی پیڈ، میک اسٹوڈیو، میک منی، ہوم پاڈ اور ایپل ٹی وی جیسے ڈیوائسز پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بڑی قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجہ مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید فیچرز کا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ ان فیچرز کو چلانے کے لیے زیادہ طاقتور پروسیسر، زیادہ ریم اور تیز ترین سٹوریج کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی عالمی مانگ بڑھنے سے الیکٹرانک اجزاء کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے۔ صنعتی ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں اور ڈیٹا سینٹرز کی جانب سے ان چپس کی بڑھتی طلب نے سپلائی پر شدید دباؤ ڈالا ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ ایپل اب صرف ہارڈ ویئر نہیں بلکہ ایک مکمل اور پریمیم ایکو سسٹم فروخت کر رہا ہے اور یہ رجحان آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی مارکیٹ کا ایک مستقل حصہ بن سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی ماہرین کے مطابق امریکی سپریم کورٹ نے ایک تاریخی اور انتہائی اہم فیصلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو ہیٹی اور شام کے تارکین وطن کا عارضی تحفظ ختم کرنے کا باضابطہ اجازت دے دی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے 6-3 کے اکثریتی تناسب سے یہ فیصلہ سنایا ہے، جس کے بعد امریکہ میں مقیم 3.5 لاکھ سے زائد تارکین وطن کی ملک بدری کا قانونی راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ اس فیصلے سے ہیٹی کے تقریباً 3,50,000 اور شام کے 6,000 باشندے براہ راست متاثر ہوں گے، جو اپنے ممالک میں جاری جنگ یا قدرتی آفات کے باعث طویل عرصے سے قانونی طور پر امریکہ میں رہائش پذیر تھے۔ جسٹس سیموئل نے اکثریتی فیصلے میں لکھا کہ وفاقی عدالتوں کے پاس یہ جائزہ لینے کا کوئی قانونی اختیار نہیں کہ آیا ان ممالک کے حالات اب واپسی کے لیے محفوظ ہیں یا نہیں۔ عدالت نے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ یہ فیصلہ نسلی تعصب پر مبنی ہے، جبکہ عالمی فلاحی تنظیموں نے اس عدالتی فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے تارکین وطن کے لیے ایک دردناک دن قرار دیا ہے۔ لبنان پر جاری اسرائیلی جارحیت میں مزید شدت آ گئی ہے، جہاں اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے ضلع النطبیہ میں بڑے پیمانے پر تباہی مچاتے ہوئے متعدد رہائشی مکانات کو مسمار اور نذر آتش کر دیا ہے۔ لبنانی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سرکاری فورسز نے النطبیہ کے سرحدی علاقے مرکبہ بلدیہ میں جاری عسکری سرگرمیوں کے دوران بلڈوزرز کی مدد سے کئی گھروں کو زمین بوس کیا اور بعد میں انہیں آگ لگا دی۔ لبنانی حکام کے مطابق اسرائیلی فوج کی یہ وحشیانہ کارروائیاں علاقے میں ان کے جاری فوجی آپریشنز کا حصہ ہیں، تاہم رہائشیوں کے پہلے سے نقل مکانی کر جانے یا الرٹ ہونے کے باعث فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
ابنائے ہرمز میں ایک مال بردار جہاز پر حالیہ حملے کے بعد خطے میں کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی ہے، جس کے باعث اقوام متحدہ کے بین الاقوامی بحری ادارے نے وہاں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کے انخلاء کا عارضی منصوبہ فوری طور پر روک دیا ہے۔ اس اچانک تعطل کے نتیجے میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر تیزی دیکھی جا رہی ہے، جہاں برنٹ خام تیل کی قیمت 4% تک اضافے کے بعد $74.89 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جو جنگ شروع ہونے سے پہلے کی سطح سے تقریباً 3% زیادہ ہے۔ اس سیکیورٹی بحران کے بعد ایشیائی حساس بازار بھی شدید مندی کے دباؤ کا شکار ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا کی بڑی اسٹاک مارکیٹوں میں 3% سے زائد، جبکہ ہانگ کانگ اور تائیوان کی منڈیوں میں بھی نمایاں گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کی تقریباً 20% تیل اور مائع قدرتی گیس کی ترسیل اسی اہم آبی گزرگاہ سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تازہ ترین حملے نے بحری نقل و حمل اور توانائی کی عالمی فراہمی سے متعلق خدشات کو ایک بار پھر ہوا دے دی ہے۔ اور جنوبی لبنان پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ہٹ دھرمی برقرار رکھتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان کی فوج مقبوضہ لبنانی علاقوں سے کسی صورت واپس نہیں جائے گی۔ قطری میڈیا نیٹ ورک الجزیرہ کے مطابق لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے ایک باضابطہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ تازہ اسرائیلی فضائی حملوں میں جان بوجھ کر ان نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا جو اپنے گھر کو واپس لوٹ رہے تھے، جس کے نتیجے میں 2 لبنانی شہری شہید اور ایک شدید زخمی ہوا ہے۔ دوسری جانب بحرین میں منعقدہ اہم اجلاس کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے خلیجی اتحادیوں نے آبنائے ہرمز سے ہونے والی بحری آمد و رفت پر ایران کی جانب سے کسی بھی قسم کی فیس یا پابندی عائد کرنے کی کوشش کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اس کے برعکس ایران کے پاسداران انقلاب نے دو ٹوک وارننگ دی ہے کہ تہران کی باقاعدہ اجازت کے بغیر کسی بھی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے نہیں دیا جائے گا، جس کے باعث خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور سفارتی کشیدگی بدستور برقرار رہے گی۔